بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ وزیراعظم نواز شریف کے خلاف شیخ رشید اور تحریک انصاف کے ریفرنسز مسترد۔ اسپیکر نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف دائر ریفرنسز الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے۔ محمود اچکزئی کے خلاف دائر درخواست بھی خارج۔ کیا اسپیکر کے فیصلے جانبدار ہیں؟ اسپیکر قومی اسمبلی غیر جانبدار نہیں، پاناما لیکس کا انکشاف پاکستان کے اداروں کے لیے چیلنج ہے، انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر آؤں گا۔ عمران خان کا اعلان، کہا ہم رائے بینٹ جواب مانگنے جا رہے ہیں۔ نون لیگ والے بنی گالا کیا مانگنے آئیں گے؟ اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی گئی تو وزیر اعظم کو جدہ جانے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کپتان کی وارننگ۔ شیخ رشید نے آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے مداخلت کی اپیل کر دی۔ کہتے ہیں آرمی چیف اور چیف جسٹس مل کر بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ راحیل شریف، جرنیلوں کو نکال سکتے ہیں تو حکمرانوں کے لیے بھی آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے۔ اگر ان پر حملہ ہوا تو شریف برادران پر FIR کاٹی جائے۔ کراچی میں نامعلوم افراد پھر سے سرگرم، سندھ ہائی کورٹ کے اعتراف میں متحدہ قائد کے حق میں بینرز آویزاں۔ ادھر ضلع کونسل کراچی کے پہلے اجلاس میں بانی متحدہ کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ مقبوض آبادی میں حریت قیادت کا بھارتی وزیر داخلہ سے ملاقات سے انکار، تازہ مظاہروں اور جھڑپوں میں 400 کشمیری زخمی۔ G20 سمٹ میں نریندر مودی کی چینی صدر سے ملاقات، پاکستان اور سی پیک کے خلاف شکایات۔ سابق گورنر مقبوضہ کشمیر کرن سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کی شرائط راجیہ سبھا میں دہرا دیں۔ شامی صاحب، آج پروگرام شروع کرتے میں اعتراف کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں علامہ طاہر القادری صاحب کا ایک بار پھر سے فین ہو گیا ہوں اور باقاعدہ ان کی مرید ہونے کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ ان جو تقریر کی پنڈی میں، اس میں جو انہوں نے ثبوت لہرائے ہوا میں، انہوں نے مجھے قائل کر دیا کہ ان کے پاس واقعتاً ثبوت ہیں جو ہمارے اداروں کے پاس بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس موجود ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا ان پہ بات کریں، لیکن شیخ صاحب آن پڑے ہیں آج کچھ دیر پہلے۔ آپ کی خاموشی سمجھ رہا ہوں، شیخ صاحب کا بیان آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیوں میں اپنی مرضی کے مطابق پروگرام کا آغاز نہیں کر سکتا۔ پہلے طاہر القادری صاحب نے کیا ثبوت دکھائے ہیں؟ وہ انہوں نے ہوا میں لہرائے جی، یہ دیکھیے 300 لوگوں کی لسٹ ہے میرے پاس جو بھارتی ہیں اور جو یہاں پر پاکستان میں آ کے مختلف شوگر ملز میں کام کریں، ان میں کتنے ایجنٹ ہیں کسی کو خبر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب 4 سال تک بھارتی حکومت اور بین الاقوامی قوتیں جو ہیں وہ نواز شریف حکومت کی پہلے پرورش کرتی رہیں، اقتدار میں لے کے آئے، پلان تھا ان کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب بھی ان کی حکومت پر کوئی افتاد آن پڑتی ہے تو ان کو بچانے کے لیے دھماکے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور لمبی فہرست ہے۔ میں نے تو پوری تیاری کی تھی اس پہ بات کرنے کے لیے، تو پھر آپ اس کے ان کے وہ میں تیاری سے ہٹ گیا ہوں کیونکہ شیخ صاحب کا بیان اس سے ہی بڑا ہے۔ چلیے پہلے پھر شیخ صاحب کے دیکھیے کیا کہتے ہیں شیخ صاحب۔ چیف جسٹس صاحب اور راحیل شریف صاحب اس ملک کو بچائیں بحران سے، دونوں مل کر۔ سو میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف فوج کے اندر صفائی کرتا ہے، فوج کے اندر کلین اپ آپریشن کرتا ہے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ حکمرانوں کے اندر بھی کلین اپ آپریشن کرے۔ مجھ پر حملہ ہوا، یہ مارا گیا، تو میں یہ انٹرویو ریکارڈ کرا کے کل کراچی جا رہا ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف پر یہ FIR کاٹی جائے۔ کیا واقعی ایک آرمی چیف کے فرائض میں، ان کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل ہے جس کا اظہار شیخ صاحب کر رہے ہیں؟ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ شیخ صاحب پر دستور کی دفعہ 6 جو ہے
اس کے تحت مقدمہ قائم کرنا چاہیے. پریزن کی. ہاں جی. اچھا. اور اگر دفعہ 6 کو حرکت میں نہ لایا جائے تو میرا خیال تعزیرات پاکستان کی دفعہ 124 ہے, اس کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے. اور وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ قانون کے تحت قائم حکومت جو ہے, جب آپ اس کو غیر قانونی طریقے سے اور غیر آئینی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بغاوت ہوگی. ہمارا دستوری نظام جو ہے وہ کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ دستور میں دیے گئے طریقے سے ہٹ کر حکومت کی تبدیلی کی بات کرے. اور ہماری مسلح افواج جو ہیں اور ان کے سپہ سالار جو ہیں وہ حکومت کے تابع ہیں, حکومت ان کو جواب دہ نہیں ہے, اور دستور میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, کوئی ایسی شق نہیں ہے جو آرمی چیف کو اختیار دیتی ہو اس بات کا جس کا کہ مطالبہ شیخ صاحب کر رہے ہیں, یا چیف جسٹس کو. چیف جسٹس کے پاس میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کسی بیان پر فیصلہ صادر کر دے. وہاں آپ جا سکتے ہیں, درخواست دے سکتے ہیں, قانون کے تحت کارروائی کا مطالبہ کر سکتے ہیں, اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور پھر قانون کے مطابق کسی شخص کو سزا دلوانے کی بات کر سکتے ہیں. لیکن جو بات شیخ صاحب نے کہی ہے اس کی کوئی گنجائش کسی قانون کی دفعہ میں نہیں ہے اور دستور کی کسی شق میں نہیں ہے. تو حکومت پر لازم ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے اور آئین کو سبوتاژ کرنے کی جو کوشش ہے اس کے لیے وہ قانون کے سامنے جواب دہ ٹھہرائے جائیں. یہ ہماری جو مسلح افواج ہیں یہ ان کے خلاف بھی ایک زیادتی ہے, اور یہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہے ان کو سیاست میں گھسیٹنا اور ان کو ان کے آئینی فرائض ادا کرنے سے روکنا, ان کو ورغلانا, ان کو اشتعال دلانا. تو یہ مسلح افواج کی عزت کا بھی تقاضا ہے کہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھا جائے اور قانون کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنا راستہ متعین کرے. ٹھیک ہے, اس بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی یہ چند روز سے جب یہ دھرنا ریلی ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے یہاں بھی اور طاہر القادری صاحب کی راولپنڈی میں, تو ٹھیک ہے, ایک آپ کو اجتماع کی آزادی حاصل ہے, آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں, اس حق کے استعمال پر, ریلی پر تنقید کر سکتے ہیں, حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں, یہ سارے باتیں جمہوریت کا حصہ ہیں. لیکن آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے بالا طرز دستور. تو میں تو دیکھ رہا تھا کہ مختلف ٹی وی چینلز میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ہیں وہ دستور کا مذاق اڑا رہے تھے, اور ایک صاحب نے تو لفظ ایسے استعمال کیے کہ دستور پر لعنت, خدا نخواستہ, خدا نخواستہ. اور کوئی کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے کے لیے حکومت قائم کر دی جائے, عارضی حکومت قائم کر دی جائے. کوئی کہہ رہا ہے کہ کاکڑ فارمولہ جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا, یعنی جیسے عبدالوحید کاکڑ جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا تھا, گویا وہی معاملہ راحیل شریف صاحب اس طرح کریں گے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ برداشت نہیں کی جا سکتی. دیکھیے جمہوریت جو ہے اس میں ہمارے اپنے بھی حقوق ہیں. یہ صرف نواز شریف صاحب کا یا صدر ممنون حسین کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی مراد علی شاہ صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی خواجہ آصف کا اور عابد شیر علی کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا معاملہ ہے. اور ہر پاکستان کا شہری اور ہم لوگ جو میڈیا کی آزادی ایکسرسائز کرتے ہیں, اگر خدا نخواستہ دستور نہیں ہے تو آزادی اظہار کا حق کہاں سے آئے گا جو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو ہم سب کا معاملہ ہے, دستور ہم سب کا معاملہ ہے, ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہمیں دستور کے مطابق ہم سے ڈیل کیا جائے اور دستور کے مطابق ہم سے ٹریٹ کیا جائے. اور جو لوگ دستوری راستوں کو پامال کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے اور ان کا کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور اب یہ چیلنج ہوگا حکومت کو کہ وہ کیا کرتی ہے اور کس طرح آگے بڑھتی ہے. اگر وہ آگے نہیں بڑھے گی تو پھر جو صورتحال پیدا ہوگی اس میں اس کو بھی حصہ دار سمجھا جائے گا.
ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، یہاں پر واپس آتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں ان ریفرنسز کا جو ہم نے آج پروگرام کے آغاز میں جن کا ذکر کیا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، ریفرنسز کا اب ہم ذکر کرتے ہیں۔ شاکر سولنگی صاحب آج اسپیکر آفس میں تھے، سارا دن انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان سے جان لیتے ہیں کہ مجموعی طور پر ریفرنس کتنے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ریفرنس ایسا بھی ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف تھا جو مسترد بھی ہوا ہے، اس سے ہٹ کے کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 8 ریفرنس ہیں، 4 وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھے، 2 عمران خان صاحب کے خلاف تھے، 1 محمود خان اچکزئی صاحب کے خلاف اور 1 جہانگیر ترین صاحب کے خلاف۔ شاکر سولنگی لائن پر ہیں جی؟ ٹھیک ہے، اور ساتھ انہوں نے وہ ہمیں ڈیٹیلز بھی کچھ بھیجی ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر اسپیکر صاحب نے جو ریفرنس وزیر اعظم کے خلاف ہیں وہ مسترد کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کا بیان دیکھ لیجیے انہوں نے کیا کہا اسی معاملے پر۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسپیکر نے میرا ریفرنس کیسے دائر کر دیا اور ان کا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر بالکل غیر جانبدار نہیں ہے۔ ایک اور ادارے کو تباہ کیا نواز شریف نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے۔ اسمبلی کے اسپیکر کا بھی ادارہ پہلے مشکوک تھا، 2 دفعہ دھاندلی کر کے الیکشن جیت کے آیا ہے، اب اور مشکوک ہو گیا کہ بالکل غیر جانبدار نہیں ہے۔ نواز شریف کے اربوں روپے کے اثاثے پکڑے گئے ہیں پینما کے انکشافات میں۔ اب یا تو کہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے ایک قانون ہے اور نواز شریف کے لیے دوسرا ہے، تو یہ تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ میں جی شاکر مختصر بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں ان تمام ریفرنسز کی جن کا ہم نے ذکر کیا؟ جی جامی 8 ریفرنسز تھے جو اسپیکر کے پاس آئے تھے، جن میں 4 وزیر اعظم کے خلاف تھے اور 2 عمران خان کے خلاف، 1 محمود خان اچکزئی اور 1 جہانگیر ترین کے خلاف۔ تو ان میں سے 4 وزیر اعظم کے خلاف جو تھے، 2 شاہ محمود قریشی کے تھے، 1 شیخ رشید کا اور 1 عمر فاروق ہے سابق ایم این اے، وہ مسترد کر دیے ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں اسپیکر چیمبر کے۔ باقی جو عمران خان کے خلاف 2 تھے ان میں سے 1 مسترد کر دیا ہے، 1 ریفرنس جو ہے وہ کارروائی کے لیے بھجوا دیا گیا ہے اس الیکشن کمیشن کو۔ اس ریفرنس میں عمران خان کی 300 کنال اراضی کا ذکر ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جمائمہ نے ہدیے کے طور پر دی تھی، گفٹ دیا تھا، لیکن یہ گفٹ نہیں ہے، وہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، انہوں نے 5 کروڑ روپے میں خریدی ہے۔ اس ریفرنس کو کارروائی کے لیے بھیج دیا ہے، اور دوسرا ریفرنس جو کارروائی کے لیے بھیجا ہے وہ جہانگیر ترین کا ہے، قرضے معاف کرنے والا۔ یہ 2 ریفرنس کارروائی کے لیے، اور جو مسترد کیا ہے شیخ رشید کا، اس میں شیخ رشید کو جواب میں اسپیکر نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی تفصیلات، کوئی دستاویز، ثبوت یا کوئی ایسی ڈاکومنٹ نہیں دی جس سے یہ ثابت ہو کہ آف شور کمپنیاں وزیر اعظم نواز شریف کی ہیں، اور یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہو رہا کہ وزیر اعظم آرٹیکل 62 کے تحت پورے نہیں اترتے، اور نہ ہی کسی عدالت کا اس میں کوئی ریفرنس دیا گیا ہے، اس لیے ان کا ریفرنس جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کا جو ریفرنس مسترد کیا گیا ہے وہ اس میں کیا تھا؟ عمران خان کا جو ریفرنس مسترد کیا گیا ہے اس میں عمران خان کے ٹیکس کے حوالے سے معاملات تھے، اور آف شور کمپنیوں کا جو الزامات لگے تھے وہ شامل کیے گئے تھے۔ اس میں 300 کنال اراضی نہیں ہے، وہ اسپیکر نے مسترد کر دیا ہے۔ باقی 300 کنال اراضی والا جو ہے وہ کارروائی کے لیے بھجوا دیا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ شاکر سولنگی۔ یعنی ایک تو خان صاحب کو بھی مسترد ہوا ریفرنس۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے جو میں نے پڑھا ہے، جو ریفرنس انہوں نے نواز شریف صاحب کا جو ہے مسترد کیا ہے شیخ رشید والا، اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ کسی عدالت کا کوئی فیصلہ جو ہے اس کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا، یعنی عدالت کا فیصلہ کسی شخص کے خلاف آئے تو اس کے بعد اس کے خلاف پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ریفرنسز ہیں انہوں نے ان کو آگے نہیں بھجوایا اور گھر بھجوا دیا ہے شیخ صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے۔ لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، ان کی جس پراپرٹی کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے انتخابات سے پہلے کی ہے، 2013 کے 2013 تو دیکھنا پڑے گا کہ 2013 میں یہ اعتراض کیا گیا تھا جب ان کے کاغذات نامزدگی داخل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو عمران خان صاحب نے اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اب اسپیکر کو تو کیونکہ حق حاصل ہے
کہ وہ اپنا جو بھی اختیار ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی وجوہات دے سکتے ہیں. تو اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سپرد ہو گیا ہے. اب وہاں عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں اور جو ریفرنسز قبول نہیں کیے گئے ان کے بارے میں بھی اسپیکر کے فیصلے کے خلاف وہ جا سکتے ہیں, عدالت میں جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. میرا خیال ہائی کورٹ میں جو ریٹ جاری ہوتی ہے 199 کے تحت اس کے بھی وسیع اختیارات ہیں, وہاں بھی جا سکتے ہیں. لیکن گویا عدالتی دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں اور جو ریفرنس الیکشن کمیشن کو چلے گئے وہاں وہ جا کے اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. اب یہ تو ایک قانونی عمل ہے, اب اس میں قانونی طریقے سے اسے نپٹا جانا چاہیے. یہ تو قانونی آپ نے بات کی, لیکن عمران خان صاحب ہوں, شیخ صاحب ہوں, یا آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے کچھ اپوزیشن جماعتوں نے بھی بائیکاٹ کیا آج کے اسپیکر کے اس فیصلے کے بعد. وہ کہتے ہیں جی یہ جانبداری ہے کہ ایک طرف آپ مسترد کرتے ہیں, ایک طرف آپ الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں. دیکھیے یہ تو ہر ریفرنس جو ہے اس کے مختلف دلائل ہوں گے. اب کوئی یہ بات تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر ریفرنس مسترد ہونا چاہیے یا قبول ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی اور ان کے اپوزیشن کے لیڈرز کی جو تنقید ہے اس میں وزن ہو سکتا ہے, لیکن اس کو باہر کسی آئینی فورم پر ہی ان کو ثابت کرنا پڑے گا نا. اس وقت تو جیسے آپ ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے تو آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, سیشن کورٹ میں ہو جائے تو آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. تو جو قانونی اور آئینی فورمز ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف آپ غم و غصے کا اظہار کر کے ان کو تبدیل نہیں کر سکتے, اگرچہ احتجاج کا اپنا حق ہے, کیونکہ ایک سیاسی یہ اسپیکر کا جو فیصلہ ہے ایک سیاسی اہمیت بھی رکھتا ہے نا, کیونکہ ایک یہ پولیٹیکل منصب بھی ہے ایک آئینی منصب کے ساتھ ساتھ. تو آپ اس پہ تنقید کر کے اور پھر آپ کو فورم تو دوسرا اڈاپٹ کرنا پڑے گا. شیخ صاحب کہتے ہیں جی ایک ایسا سکہ ہے اسپیکر جن کے دونوں رخوں پر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. دیکھیے جو مرضی کہتے رہیں, اصل تو بات یہ اسپیکر جو ہے وہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے ہاؤس کی اسی کا رکن ہوتا ہے نا. اگرچہ کہ جب وہ اسپیکر منتخب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے توقع ہوتی ہے کہ وہ غیر جانبداری سے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ایوان کا نظام چلائے. ٹھیک ہے. اب خان صاحب نے آج 2-3 بار گفتگو کی, کراچی بھی گئے ہیں اسٹیل مل کے جو ملازمین ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کریں, کل ان کا جلسہ بھی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم آئندہ جو ہے رائے ونڈ کی جانب مارچ کریں گے اور وہاں پر اپنا حق لینے جائیں گے, جواب لینے جائیں گے. ان کا بیان ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, کیا کرنے جائیں گے وہ رائے ونڈ, دیکھیے ذرا. ہم رائے ونڈ تو پٹیشن لے کے جا رہے ہیں. رائے ونڈ یہ یاد رکھیں, یہ میرا بنی گالا کوئی پاکستان کے ٹیکس کے پیسے پہ نہیں چل رہا. رائے ونڈ ان کا کیمپ آفس ہے. 50 کروڑ کی تو غریب عوام دوارے بنا رہا ہے وہاں ان کی حفاظت کے لیے. پولیس کے اوپر سالانہ 50 کروڑ روپیہ غریب قوم خرچ کرتی ہے. سارا کھانا پینا خرچہ, بجلی گیس ہمارے ٹیکس کے پیسے سے جاتی ہے. اور میں رائے ونڈ کے باہر جب رائے ونڈ ہم جا رہے ہیں ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں جواب دو. میرے سے کیا جواب مانگ رہے آئیں گے باری گالا, یہ کون سا کوئی پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہا ہے. مجھے بلیک میل ہی کرنے آئیں گے نا کہ نواز شریف کے پیچھے چھوڑ دو, اور میرے سے کیا کرانے آئیں گے. یہ بڑی دلچسپ بات تھی کیونکہ اس کا جواب عابد شیر علی صاحب نے 2 بار دیا ہے اور آج بھی انہوں نے دیا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ خان صاحب نے پھر عابد شیر علی صاحب کو بھی جواب دیا ہے. وہ ایک ترتیب ہے جو ہم نے سیٹ کی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رائے ونڈ مارچ کا اعلان ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, اور شامی صاحب ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ 24 ستمبر کو شاید غور کیا جا رہا ہے کہ اس دن ہم رائے ونڈ مارچ کریں گے, لیکن جواب میں پھر عابد شیر علی صاحب آن پڑے. انہوں نے کیا کہا وہ دیکھیے. اگر ان دونوں بنارسی ٹھگوں نے, چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ طاہر القادری ہے, ہمیں بھی رب کعبہ کی قسم ہے کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اگر ہمارے قائدین کے گھر کی طرف انہوں نے قدم بھی بڑھایا تو نہ عمران خان کی ذات رہے گی. اگر شیخ رشید, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم نے اب رائے ونڈ کا نام لیا تو کارکن لال حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اینٹ کی اینٹ بجا دیں گے؟ یہ ہے حسنی مبارک ٹائپ ڈیموکریسی. اینٹ کی اینٹ میری نہیں بجے گی, نواز شریف آپ کی بجے گی. اگر آپ اینٹ کی اینٹ بجاتے ہیں, میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ پھر جو ہم کریں گے آپ اس ملک پہ آپ کو جدے جانے کا بھی وقت نہیں ملے گا. جو پھر یہ اینٹ سے اینٹ بجنا پاکستانی سیاست میں کب شروع ہوئی تھی شامی صاحب؟
पाकिस्तानी सियासत जो है उसमें अपोजिशन और हुकूमत में अक्सर मुकाबला रहता है ईंट से ईंट ईंट बजाने का, ठीक। लेकिन वो उस वक्त की बात है जब हम कहते थे कि मुल्क में मार्शल्ला है, आमरीत है। अब तो एक जमहूरी हुकूमत है, अब ईंट पे ईंट बजाने की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो आबद शेर अली साहब हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है, ये वो जुबान है जो अपोजिशन को जेब दे, को तो जेब दे सकती है, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। हुकूमत को जेब नहीं देती। हुकूमत, अपोजिशन का काम होता है इश्ताल दिलाना, ठीक। हुकूमत का काम होता है कि मुस्कुरा के जवाब देना, ठंडा करना। तो जो लहजा उनका है, जो अल्फाज उनके हैं, वो अगर इस्तेमाल ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर झगड़ा बढ़ेगा तो अपोजिशन तो चाहती है कि झगड़ा बढ़े। अगर ईंट से ईंट बजेगी तो वो तो चाहती है ईंट से ईंट बजे। तो फिर तो मामला जो है वो एक खराबी की सूरत जाएगा। और एक बात दूसरी, देखिए असल बात क्या है, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि राय विंड का जो मकान है वो वजीर आजम हाउस डिक्लेयर हुआ है। वो कहते हैं उसका जो खर्च है 50 करोड़ की दीवारें, 50 करोड़ की दीवारें खड़ी की जा रही हैं हुकूमती खर्च पर। वो कह रहे हैं उसमें जो खाना पीना है वो सारा हुकूमती खर्च पर हो, अवाम के टैक्स से जा रहा है। ये सारी जो बातें उन्होंने कही हैं, अब परवेज रशीद साहब को इसका जवाब देना चाहिए, बिल्कुल ठीक, या जो भी कोई दूसरा हुकूमती तर्जमान है, कि ये बात दुरुस्त है, ये इल्जामात दुरुस्त हैं। अगर दुरुस्त नहीं है तो सख्ती के साथ इनकी तरदीद हो जानी चाहिए। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि प्रवेश से रब्ता करें, रब्ता कर लें, वानी साहब से रब्ता करें, इस बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम कर सके। देखिए, अगर वो वजीर आजम हाउस है डिक्लेयर्ड, ठीक, ऑफिशियली, तो फिर तो मुबर्रा होगा, फिर तो खान साहब की बात जो है उसमें कुछ वजन हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, क्योंकि वजीर आजम साहब की वालदा साहबा वहाँ रहती हैं, दूसरे घर के लोग रहते हैं, इसलिए बात यह है कि ये भी एहतजाज जो करना है आप गवर्नर हाउस के बाहर कर लीजिए, आप वज़ीर आला हाउस के बाहर कर लीजिए, जो नहीं जो दफ्तर है। तो मुनासिब बात यह होगी कि दफ्तरों तक एहतजाज जो है रखा जाए और घरों तक नौबत ना पहुंचे। और ये देखिए, आप जज्बात में बहुत आगे बढ़ सकते हैं लेकिन फिर पीछे हटने में दुश्वारी होती है। ये कैप्टन उमैर भी हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि फिर देखिए अगर किसी के घर पे को हमला करेगा तो हक़ दिफा भी इस्तेमाल किया जाएगा, चौकीदार भी हरकत में आ जाएंगे। और ये असगर शब्बीर साहब जो हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है, वो कहते हैं कि जो शेख रशीद साहब ने बात की बहुत नामुनासिब है, लेकिन जब बेगम नुसरत भुट्टो के बारे में और बेनज़ीर भुट्टो के बारे में वो तल्ख ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, उस वक्त अखबार वाले कहाँ थे? भाई बात यह है कि उस वो बात भी गलत थी और ये बात भी गलत, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने उस वक्त उसकी गलती की निशानदेही नहीं की तो उसने भी गलत किया, एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी पर शख्सी हमला करना एक और बात है, और दस्तूरी निज़ाम को तहवाला करने की कोशिश करना बिल्कुल एक दूसरी बात है। और एक असगर साहब, ये एक गलती दूसरी गलती का जवाब नहीं बन सकता। बिल्कुल। आप खान साहब, चूंकि कल उन्होंने कराची में पाकिस्तान जिंदाबाद एक जलसा भी करना है और कराची वो पहुंचे हुए हैं, तो क्या ये समझा जाए कि कराची पहुंचे हैं, मुत्तहिदा की सिचुएशन को देखते हुए एक मुतबादिल मिल सकता है कराची को पीटीआई की सूरत में? ये तो लंबी बहस है। अब देखें, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मैदान में हैं, फारूक सत्तार साहब भी अपने पत्ते खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी वहाँ जलसा कर रहे हैं। देखिए, ये सियासी अमल जो है, वो कहते हैं ये किसी अवाम जो होते हैं ना, किसी एक लीडर की या किसी एक जमात की कैद में नहीं होते। उसकी गलतियां उसको नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप सियासत देख लें अपनी, जैसे मुस्लिम लीग नून की किस्मत क्या हैसियत थी, फिर मुस्लिम लीग से पहले, उससे पहले आप देखिए मुस्लिम लीग के दूसरे धड़े भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी एक जमाने में पंजाब पे हुकूमत करती थी, आज उसकी पंजाब में क्या हैसियत है? जमात इस्लामी का वोट बैंक जो है उसमें कितना कमी हुई है, कितना इजाफा हुआ? MQM जो है उस पर जो अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात से, जो उनके नारों से जो उसके ऊपर क्राइसिस आया है, उसके असरात लाजमन मुरतब होंगे। अब उसमें मुस्तफ़ा कमाल की रैलीज भी बड़ी बड़ी हो रही हैं, उनकी तरफ भी लोग मतवज्जो हो सकते हैं।
फारूक सत्तार साहब भी अपनी भेड़ें लेकिन काबू शामी साहब, करने में कामयाब हो आज सकते हैं। कुछ अरसे तो हम देख रहे थे जो नामालूम अफराद का मामला था वो खत्म हो गया था तकरीबन, आज फिर कुछ नामालूम अफराद की सरगर्मियां नजर आई हैं सिंध हाई कोर्ट के तराफ में। देखिए- बैनर्स लगे हुए थे कि जो बैनर्स हम देख लेंगे, उसकी इबारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें नदीम नुसरत साहब का फिर 6:50 पे ट्वीट आया। उन्होंने कहा जी ये जितने भी बैनर्स हैं इसका मुत्तहिदा से कोई ताल्लुक नहीं, और एक और जुमला उन्होंने लिखा कि हम सब जानते हैं कि कौन ताकतवर है और इतनी सिक्योरिटी में कौन वहाँ बैनर्स लगा सकता है। फिर उन्होंने मशकूक बात कर दी। देखिए अब ये तो जाहिर है कि ताकतवर लोग जो हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन बैनर लेकिन स्टैंड पे मैं लिखा था, बैनर स्टैंड पे लिखा था कि मुनजानिब की जगह जानशीन अल्ताफ हुसैन। देखिए मैं आपसे ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि ये इस तरह के बैनर जो हैं ये शरारती लोग भी लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे लोग जो मुत्तहिदा के मुखालिफ हैं वो हालात को खराब करने के लिए या उसकी तरफ मजीद तोपों का रुख मोड़ने के लिए भी लगा सकते हैं। और जो हमारे देखिए रेंजर्स है, पुलिस है, उनको भी ये जवाब देना होगा कि उनके पहरे में ये काम कौन कर गया है और कौन कर रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। मेरा ख्याल ये सब शरारत है। मैं कोई अकल जो है ये इस बात को नहीं मानती मानने को कि ठीक ये है। बाकायदा कोई मुत्तहिदा की तरफ से प्लानिंग के बाद ये काम किया जा रहा है। वक्त कम है सर, मौजूद बड़े दिलचस्प आगे तो रहते हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज में जो बात की थी कि मैं कादरी साहब का क्यों असल फैन में हुआ, आपने वो देखिए सही ना, मैं तरतीब एक रखी थी इसलिए टीजर दिया था, आप ठीक है उसकी सुन लेते हैं, लेकिन आपने फैन होने का बिल्कुल इतना ऐलान किया, तंज आपने किया, लेकिन ये तंज बाज़ औक़ात वापस आ जाता है आदमी के पास। देखिए सही ना, देखिए सही, कादरी साहब का पहले आप बयान देखिए कि उन्होंने हालिया रैली में क्या कहा। नवाज शरीफ साहबान और शहबाज शरीफ साहिबान ये इंडियन एजेंट, इनका पाकिस्तान के मसनद इक़्तिदार पर बैठना पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहिबान की शुगर मिलों में 300 से ज्यादा इंडियन बैठे हैं। वादा बॉर्डर आते, शहबाज शरीफ साहब की प्रोटोकॉल की गाड़ियां वजीर आला की उन्हें रिसीव करती हैं, मॉडल टाउन उनके गेस्ट हाउस में पहुंचाए जाते, उनका सामान खोलने की इजाजत नहीं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करने की इजाजत नहीं, खुफिया आते। तो ये प्रोटोकॉल गाड़ियों से फिर मुझे एक और बात याद आ गई। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने शरारत की, उन्होंने एक और बयान उनका चला दिया, पुराना है माजी का, जब इंडिया गुजरात गए थे कादरी साहब। देखिए नहीं, कादरी साहब खुद गया था। जी जी जी, देखिए सही सर क्या कहते हैं। तो फिर इस तनासुब से तो मतलब ये निकल रहा है कि जो भी गेस्ट होगा या स्टेट गेस्ट होगा, जब मोदी साहब वजीर आला थे गुजरात, उस वक्त ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ ले गए थे इंडिया में, और उनको एक स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया गया, Z+ सिक्योरिटी दी गई थी, और वहाँ उन्होंने कुछ इंटरव्यूज भी दिए थे जिसमें भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात की गई थी, और उनके कई अल्फाज ऐसे थे जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक गैर जानबदार मुबस्सर के तौर पर वो गुफ्तगू और वो बयान भी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब हाँ भारत को भी है मसले मसाइल तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के हवाले से, बड़ी लंबी तफसील हमारे पास मौजूद है, वो पाकिस्तान को दूर भी करने चाहिए तहफ़्फ़ुज़ात। तो वो भी आप दिखा देते तो अच्छा होता। दिखा दें? हाँ दिखाएं जी। इसकी तायद मैं नहीं कर सकता। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है कि जो बग़ैर तहकीक लगाना दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा करने का बायस बनता है। हमें चाहिए कि हम इन खोलों से बाहर निकल जाएं और पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्क मिलकर दहशतगर्दी को अपना दुश्मन समझें। हम नाम सुनते हैं मगर आज के दिन तक शवाहिद के साथ, गवाहियों के साथ दोनों हुकूमतें जिम्मेदार हैं। मैं पाकिस्तान इंडिया दोनों हुकूमतों को बराबर का जिम्मेदार करार दे रहा हूं। जिम्मेदार हैं कि वो दहशतगर्दों को नंगा क्यों नहीं करते, उनसे पर्दा क्यों नहीं उठाते। जो जिम्मेदार है उनके शवाहिद पेश करें, उनको बेनकाब करें, उन्हें किस किस्म की रियायत का हक न है न मिलना चाहिए। इंडिया के कंसर्न है, उन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। मगर मैं जब हिमायत करता हूं डायलॉग की तो उसमें एक ये बात भी है, इस तरह पाकिस्तान की तरफ से कुछ इल्ज़ामात इंडिया पर भी हैं, हम वो भी आए दिन सुनते हैं। वो KPK के हवाले से वो इंडिया को मुलव्वस करार देता है, कभी बलूचिस्तान में पाकिस्तान इंडिया को वहाँ की दहशतगर्दी में मुलव्वस करार देता है, कभी कराची की दहशतगर्दी में मुलव्वस करार दिया जाता है। सियासी लीडर बयान दे रहे होते हैं टीवी पे, हम सुनते हैं। इस तरह मैं न इधर के किसी इल्ज़ाम की तायद करूँगा न उधर के किसी इल्ज़ाम की तायद करूँगा। मैंने ये बात की है भाई, खुदा के लिए 70 बरस हो गए पाकिस्तान और इंडिया की इस तकसीम हिंद को वजूद में आए।
سچ پوچھے تو ان کا یہ بیان تو مجھے بہت پسند ہے، بڑی غیر جانبداری سے انہوں نے بات کی، لیکن ایک طرف علامہ صاحب کی یہ بیان تھا جو مجھے بہت پسند ہے، دوسری طرف ان کا وہ بیان ہے جو حالیہ جس میں وہ اتنی، آپ کو پتہ نہیں آج ہوا کیا ہے کہ پتہ نہیں آپ نے وہاں کوئی ان سے کھانا ہے یا ان کا کوئی آپ کو پسند آیا ہے یا نہیں آیا، یہ موضوع نہیں ہے. وہ یہاں جس مدبرانہ طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے بالکل برعکس اور بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک غیر جانبدار مبصر کا روپ اختیار کر گئے ہیں. اب وہ جو برس رہے ہیں اور نواز شریف صاحب پر تبرک کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بڑی عجیب بات کہی ہے. دیکھیے، جب کوئی شخص انڈیا سے آتا ہے یہاں یا کسی اور ملک سے، وہ باقاعدہ ویزا لے کر آتا ہے، اس کے آنے کا اندراج ہوتا ہے، وہ آسمان سے ٹپک نہیں پڑ سکتا. تو یہ بات، اور پھر اگر کہیں کوئی قانونی طور پر وہاں سے کوئی شخص آ کر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ پھر اس پر آپ اس طرح سے اعتراض نہیں کر سکتے. وہ کوئی چوری چھپے نہیں آیا، کوئی سازش نہیں ہو گئی. ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی شخص، انڈینز کتنے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اور اس طرح کتنے پاکستانی جو ہیں اس وقت انڈیا کو وزٹ کرنے گئے ہوئے ہیں. یہ ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ایک اصولی بات ہے، اور جو طاہر القادری صاحب نے جو لہجہ اختیار کیا ہے، جو گفتگو کی، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو اتفاق والوں کی جو شوگر ملے ہیں، ان میں بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور بجلی پیدا ہوگی 6000 میگا واٹ، 16,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، اور پھر وہ لوگوں کو بیچ کر ان سے پیسے لیے جائیں گے، اور اس طرح بجلی کا بحران ختم کیا جائے گا. بھئی اگر 16,000 میگا واٹ بجلی جو ہے ان کو بڑا مغالطہ لگ گیا. یہ بہت 16,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر 6,000 میگا واٹ بھی پیدا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر بجلی پیدا ہو رہی ہے، منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے، لوگوں کو بجلی ملے گی، اس پر اعتراض کیا ہے؟ اس میں گالی دینے کی یہ گالی کہاں سے آئی؟ یہ تو تعریف ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں. انہوں نے اپنی اسی ریلی میں کہا کہ جب بھی حکومت کو خطرہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انہوں نے بتایا. آپ بھی دیکھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شام صاحب، جو گفتگو ہم نے علامہ صاحب کے بارے میں بھی کی، ان کا ایک بیان اور میں نے سنا تھا، وقت کی قلت ہے. دیکھیے، ڈاکٹر رانا امتیاز صاحب کا پاک پٹن سے میسج آیا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھولے بادشاہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ذرا آرام کریں. ان کو جذبات میں خیال نہیں رہتا وہ کیا بات کر رہے ہیں. میجر وسیم چودھری صاحب کہتے ہیں ڈی ایچ اے سے، لاہور سے، کہ عمران خان صاحب یہاں لوگ زیادہ اکٹھے نہیں کر سکے، ان کا لہجہ جلد تلخ ہو گیا، لیکن حکومت کا لہجہ جو ہے مناسب نہیں ہے، ان کو اس کا جواب ان سکوں میں نہیں دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اب وقت کی کمی ہے سر. ایک بیان میں نے علامہ صاحب کا اور سنانا ہے آپ کو. اس سے پہلے یہ عامر یوسف چودھری صاحب بڑے عزیز دوست ہیں ہمارے، یہ پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹویٹ کی صورت میں کہ برادر وائی ڈونٹ یو جوائن پی ٹی وی، ڈونٹ نیڈ اینی گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو، یو اینڈ شامی صاحب ڈوئنگ جاب آن دیئر بہاف. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اگر کوئی خیالات کا اظہار فرمائیں گے جن پر تنقید ہو سکتی ہے، اور تو تنقید ہوگی، آپ کو اسے برداشت کرنا چاہیے اور سوال اور جواب دینا چاہیے. جو گفتگو انہوں نے کی ہے اور جو اعتراضات اٹھائے ہیں، ہم نے ان کا بوداپن واضح کیا ہے. آپ اگر کوئی اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، دلیل لانا چاہتے ہیں، دلیل لائیں، لیکن ہم آپ کی کسی بات پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر سکتے. ایک اور بات رہ گئی تھی قادری صاحب کی، وہ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا حکومت کے بارے میں. ڈنکے کی چوٹ پر پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو بتا رہا ہوں، انڈیا نواز شریف صاحب کی اقتدار بچانے کی جنگ پچھلے 6 ماہ سے لڑ رہا ہے بین الاقوامی طور پر. بھارت کا انٹرسٹ کیا ہے؟ ان کا اقتدار خطرے میں پڑے تو کبھی تورخم بارڈر پہ گولی چلتی ہے. ان کی حکومت کو خطرہ ہو تو ثانیہ کوئٹہ ہوتا ہے، ان کی حکومت کو خطرہ ہو تو ثانیہ مردان ہوتا ہے، ان کی حکومت کو خطرہ ہو تو لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوتی ہے. ارے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک پلان ہے، کب تک برداشت کیا جائے گا؟ دیکھیں، بہت سنجیدہ الزام ہے. طاہر القادری صاحب کے خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ان کو ایک ان کی عزت کی ہے، اور ایک دانشور کے طور پر، ایک مذہبی عالم کے طور پر. لیکن جو ان کی یہ گفتگو ہے اس سے بہت شدید صدمہ ہوا ہے.
इस सतह तक आदमी को नहीं जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो इंडिया में खुद जो कुछ वो कह के आए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत को एक सतह पर रख रहे हैं, हमें इख्तलाफ जो है उसकी हद होनी चाहिए, मुखालफत की एक हद होनी चाहिए। और जहां हम कौमी मामलात हों वहां हमें एक पाकिस्तानी के तौर पर एक्ट करना चाहिए। और इस वजह से वक्त हो गया खत्म। मुझे ताहिर कादरी साहब की गुफ्तगू जो है वो मेरे लिए बहुत सदमे का बायस हुई है। काश वो ये ऐसी बात ना करते। और इससे जो लोग फिर उनकी शहरियत पर सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और परवेज रशीद साहब ने उठाया भी है, उनको कनेडी कह के पुकारा है। चलें, अब प्रोग्राम कनाडा का के वक्त जो हवाले है से वो खत्म हो गया। उनके हाथ मजबूत होंगे। मुझे सच्ची बात यह है कि बहुत अफसोस हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल उन्होंने अपनी तकरीर में खुद ही कहा कि मैंने तो बारूद की बजाय दरूद फैलाने का काम किया। अगर ये काम करते रहे तो ज़्यादा दरूद फैलाएं, ये बारूद इस तरह ना फैलाएं। चलें, अब ये है कि हमने कश्मीर का जिक्र करना था, बिलखुसूस करण सिंह जो साबिक गवर्नर है उनके तकरीर वहां देखिए, उनका अब बयान था राजनाथ ने कहा है कि पैलेट गन की जगह मिर्ची बम इस्तेमाल करो, मिर्चें डालो इनकी आंखों में। कल तफसील से हम आपको बताएंगे कि ये क्या सूरत हाल है इस वक्त मकबूजा कश्मीर के। बिलखुसूस जो करण सिंह हैं उन्होंने राज्यसभा में क्या बयान दिया कश्मीर के इलाहा के हवाले से। कल हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।